کسی کا خط نہیں ملا بھی تو پڑھوں گا نہیں، وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بانی پی ٹی آئی کو 2 ٹوک پیغام، صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا یہ سب چالیں ہیں، ملک اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، پاکستان کو مزید آگے بڑھنا ہے۔ جو کبوتر بنی گالا سے اڑاتے ہیں وہ اس چھت پر اترتا نہیں جہاں وہ اتارنا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی خط کا جواب ملا نہ ہی ملے گا، مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا رد عمل، کہا آرمی چیف نے واضح کہا ہے انہیں خط پڑھنے کا شوق نہیں، وزیر اعظم جو مناسب کارروائی سمجھیں گے کریں گے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط، تجارت $5 ارب تک لانے پر اتفاق، دفاع، تجارت، توانائی، سائنس، اطلاعات، فائنانس، مذہبی امور کی وزارتوں کے درمیان دستاویز کے تبادلے، ایئر فورس، الیکٹرانک وارفیئر اور ملٹری ہیلتھ کے شعبے میں تربیت و تعاون کے معاہدے بھی شامل۔ We had committed that together we will achieve a target of $5 billion volume of trade, bilateral trade. پاکستان اور ترکیہ $5 ارب کے تجارتی حجم کے ہدف کے لیے پرعزم ہے، ترک سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات دی جائیں گی، وزیر اعظم شہباز شریف کی یقین دہانی۔ پاکستان ترکیہ بزنس فورم کی تقریب سے خطاب میں کہا ترکیہ نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا، دونوں ممالک دہشت گردی سے نبردآزما ہیں، ترکیہ نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی، پاکستان بھی قبرص معاملے پر ترکیہ کی حمایت کرتا رہے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہیں، پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، قائد اعظم اور علامہ اقبال ہمارے بھی ہیروز ہیں، باہمی تعلقات کو مضبوط تر بنائیں گے، تجارت سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، پاکستانی طلبہ کے لیے ترکیہ میں اسکالرشپس جاری رکھنے کا اعلان، فلسطینی عوام سے بھی اظہار یکجہتی، فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، تجارت، معیشت، توانائی، دفاع اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، دونوں ممالک کا تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ صدر آصف علی زرداری نے ترک صدر کے دورہ پاکستان کو عوام کے لیے اہمیت کا حامل قرار دیا، کہا دورے سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ ترک صدر کی جانب سے صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو الیکٹرک گاڑیوں کا تحفہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی وزیر اعظم حافظ احمد، معزز مہمان کو مسلح افواج کے دستوں کا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ترک صدر سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی ملاقات، سپہ سالار نے مہمان کو خوش آمدید کہا، F-16 طیاروں کی فارمیشن نے فلائی پاسٹ پیش کر کے معزز صدر کو سلامی دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات، وزیر اعلیٰ پنجاب نے نواز شریف کا سلام دیا، مریم نواز کی ترک خاتون اول ایمنہ اردوان سے بھی ملاقات، وزیر اعلیٰ نے پاکستان ترکیہ پارٹنرشپ برائے سسٹینیبلٹی کے تحت سرکولر اکانومی کی تقریب میں ترک خاتون اول کا پرتپاک استقبال کیا، انہیں بتایا پنجاب کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انتہائی اہم اور انقلابی پروجیکٹ ستھرا پنجاب پروگرام شروع کیا، اس سے نہ صرف روزگار میں اضافہ ہوگا بلکہ پنجاب کی مقامی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس وطن روانہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو نور خان ایئر بیس پر رخصت کیا، روانگی کے وقت ترک صدر اور ترک خاتون اول کو دورے کی تصویری البم پیش کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا غریب عوام کی فلاح کے لیے ایک اور بڑا اقدام، پنجاب میں بے گھر افراد کو 3 مرحلے کے مفت پلاٹ دینے کا اعلان، پہلے مرحلے میں 22 اضلاع میں 1892 مفت پلاٹ دیے جائیں گے۔ مریم نواز کہتے ہیں پنجاب کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر میرا خواب ہے۔
فضل الرحمان کا پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا، حکومت کو اکثریت کے فیصلوں کا احترام نہیں، حکومت صحافیوں کے لیے ضابط اخلاق نہ بنائے، یہ کام انہیں دے دیں۔ یقین ہے صحافی خود اپنے لیے ضابط اخلاق بنائیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ مولانا کا حکومت پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کو لڑانے کی کوشش کا بھی الزام۔ ملک دشمن قوتیں پاکستان میں سرمایہ کاری روکنا چاہتی ہیں، آئی ایم ایف کو خط لکھنا یا ڈوزیر بھیجنا ملک سے مخلصی نہیں۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا صدر مملکت کا دورہ چین کامیاب رہا، چین کے سرمایہ کاروں نے سندھ میں سرمایہ کاری کرنے پر دلچسپی کا اظہار کیا۔ کراچی میں قاتل ڈمپرز کی ٹکر سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا، ملیر میمن گوٹ میں قاتل ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شہری سیف اللہ جاں بحق۔ کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات 107 قیمتی زندگیاں نکل گئے، 1211 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدر ٹریفک مسائل اور حادثات پر اجلاس، گاڑیوں کی فٹنس اور ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے اہم فیصلے، ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے فوری طور پر خصوصی اقدامات کیے جائیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ کراچی میں ٹریفک حادثات روکنے کے لیے سخت پالیسی، وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات پر ہیڈ کانسٹیبل کو بھی چالان کا اختیار دے دیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت اجلاس، غیر حاضری پر ایس ایس پی ٹریفک کو برطرف کرنے کا فیصلہ، پارکنگ مافیا کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ افراد کو جو یہ کاروبار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، فوری طور پر اپنے وہ گاڑیاں رجسٹر کرائیں، وہ اپنے ٹینکر وہ ہیوی ٹریفک رجسٹر کرائیں، اور رجسٹر ہونے کے بعد پھر واٹر بورڈ سے بھی رجسٹر کرائیں جو واٹر ٹینک کا کام کرتی ہیں، تو ان کو وہ بار کوڈ ایشو کیے جائیں، ورنہ اس کے علاوہ شہر میں کوئی گاڑی نہیں چل سکے گی۔ سندھ حکومت ٹریفک قوانین اور فیصلوں پر سختی سے عمل کرانے جا رہی ہے، تمام بھاری گاڑیوں کی بار کوڈ کے ذریعے فٹنس چیک ہوگی، رجسٹریشن اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر اب کوئی گاڑی نہیں چلے گی۔ سینئر وزیر شرجیل نام میمن کی پریس کانفرنس، کہا دوسرے صوبوں سے آنے والی گاڑیوں کو بھی سندھ حکومت کا فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے نادرہ میگا سینٹر نارتھ ناظم آباد میں پاسپورٹ کا افتتاح کر دیا، محسن نقوی کا پاسپورٹ بنوانے کے کاؤنٹرز کا معائنہ، عملے سے ملاقات، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے مسائل پوچھے، شہریوں کا بہترین سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقریب حلف برداری آج صبح 9 بجے ہوگی، 6 مستقل اور 1 عارضی جج کی حلف برداری آج ہونا تھی۔ حلف برداری تقریب ججز کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کی وجہ سے ملتوی کی گئی۔ تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بھی شرکت متوقع ہے۔ عرب ممالک نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری ہجرت کو مسترد کر دیا۔ سیکریٹری عرب لیگ جنرل احمد ابو الغیث نے عالمی سربراہ اجلاس میں واضح کیا کہ امریکی صدر کے مجوزہ منصوبے کا مقصد تاریخی فلسطین سے اس کی اصل آبادی کو نکالنا ہے، جسے عرب دنیا قبول نہیں کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈا پر قبضے کی کوشش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا 2 ٹوک اعلان، کہا اپنے ملک کے دفاع اور تحفظ کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس یوکرین جنگ کو مذہق خیز قرار دے دیا، کہا اس جنگ کو روکنے کا وقت آ گیا ہے، دونوں ممالک کے صدور سے رابطہ کر کے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت شروع کروں گا۔ تائیوان کے شاپنگ مال میں گیس دھماکے نے 5 افراد کی جان لے لی، متعدد افراد زخمی، واقعے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ دھماکہ 12ویں منزل پر ہوا، عمارت کا ملبہ نیچے گرنے سے بھی لوگ زخمی ہوئے، گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔
6 मुल्की वनडे क्रिकेट सीरीज का फाइनल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच आज दिन 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। दोनों टीमों के कप्तान ट्राई सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। और मुल्क भर में शब बरात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शब बरात की मुनासबत से बाबरकत महाफिल का अहतमाम, अल्लाह के हुजूर गुनाहों की तौबा, बख्शिश, ईमान और रिज़्क़ की कुशादगी की खुसूसी दुआएं, लोगों की अपने प्यारों की खबरों पर फातिह ख़ानी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।